ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد پاک افغان کشیدگی کا معاملہ بظاہر پس منظر میں چلا گیا، مگر سرحد پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25 مقامات پر افغان طالبان اور افواج پاکستان کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارتی افواج سندھ اور پنجاب سے ملحق علاقوں میں فضائی مشقوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ راجستھان کے جن جنوبی اضلاع میں فضائی مشقیں کی جا رہی ہیں ان میں جودھ پور اور جیسلمیر شامل ہیں، جو پاکستان کی سرحد سے محض 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھارت نے اپنی فضائی حدود بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی جو کمرشل ایئر سپیس ہے اسے مارچ میں جزوی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو پاک افغان کشیدگی کا معاملہ ہے، اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ کیا اس صورتحال سے بھارت کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج میں نے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے سینئر صحافی تجزیہ نگار طاہر خان صاحب کو، جو افغان امور پر خاصی گہری نظر رکھتے ہیں۔ طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس معاملے کو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اور جس طرح ٹی وی شوز میں ہوتے ہیں مباحثے، مذاکرے، آرگومنٹس، کاؤنٹر آرگومنٹس، اس کی بجائے کوئی ہم ون آن ون بیٹھ کے جو ہے وہ اس پہ بات کریں۔ تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی کیا صورتحال ہے پاک افغان سرحد پر، کن کن علاقوں میں کوئی تازہ ترین کو جھڑپیں ہوئی ہیں؟ بہت شکریہ۔ جھڑپیں ہوئی ہیں، افغان سائڈ نے بھی کہا ہے، پاکستان نے بھی کہا ہے۔ پاکستان نے تو آفیشیلی اس پہ ملٹری زیادہ نہیں بولتی، وزیر اطلاعات ایک وہ فگر جاری کرتے ہیں، اور ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی ایس پی آر کی، لیکن اس میں بعد میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں کافی سارے یہاں بھی بنے ہیں، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سائٹ پہ قریب ہے، اور بعض اوقات اسی کے ذریعے وہ معلومات دیتے ہیں۔ تو وہ میں نے پڑھے ہیں آپ کے پروگرام یہاں ریکارڈنگ سے پہلے۔ 36 جگہوں پہ کل افغان طالبان نے جو بارڈر ایریاز میں پوسٹیں ہیں اس پہ حملے کیے ہیں، اور اس میں 3 فوجی شہید بھی ہوئے ہیں، اور اس سائڈ کو بھی نقصان ہوا ہے۔ آج وہاں فوجی پاکستان کے شہید ہوئے، یہ اسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو سمجھے جاتے ہیں ریاست میڈیا کے مطابق نہیں، پاکستان میں جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ بالکل انآفیشیلی، یعنی کہ انآفیشیلی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہے وہ درست ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کو معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغان آج پریس کانفرنس تھی جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو افغان وہاں پہ وزارت دفاع کے ترجمان انہوں نے باگرام پہ حملے کی تصدیق کی ہے، تاہم ہمارے کوئی کیجولٹیز نہیں ہوئی، تو حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ شاید کسی کو توقع نہیں تھی کہ ویسے تو بارڈر میں ہوتی رہی، جس طرح اکتوبر میں مختصر سا ہوا، پھر ماضی میں بھی جھڑپیں، یہ والا آج تقریباً 6واں دن ہو گیا ہے، اور بمبنگ ہوتی ہے۔ جو ملٹری انسٹالیشن ہے پاکستانی جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو وہ کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب آغاز ہوا تھا ایک لحاظ سے تو افغان سائڈ نے پاکستانی حملہ انہوں نے کیا تھا، یعنی پاکستانی اس پہ حملہ کیا تھا، تو پھر پاکستان کو تو ایک وہ بھی مل گیا کہ ایک دلیل تو آپ کے پاس پھر ہوتی ہے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ تو حالات صحیح نہیں ہیں، جھڑپیں جاری ہے، ایریل سٹرائک جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور نقصانات بھی ہو رہے ہیں اس میں۔ اچھا، اس میں جب افغانستان نے حملہ کیا، میں افغان طالبان لفظ جو ہے استعمال کرتا ہوں افغانستان کی بجائے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہاں کوئی منتخب لوگ نہیں ہیں، منتخب حکومت نہیں ہے، تو وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے جب حملہ کیا پاکستان پہ، اور اس کے جواب میں جو پاک فضائیہ نے وہاں پہ کارروائی کی، اور عالمی نشریاتی ادارے بھی سیٹلائٹ امیجز کی روشنی میں بتاتے رہے کہ کہاں کہاں پہ کتنا نقصان ہوا، تو آپ کی ظاہر ہے وہاں لوکل سورسز سے بات ہوتی ہوگی، کتنا سگنیفیکنٹ ہے وہ لاسز جو ہیں ان فضائی حملوں کے نتیجے میں؟ میرے خیال میں نقصان ان کو پہنچا ہے، اور زیادہ پہنچا ہے۔ وہاں صرف ایک مسئلہ ہے کہ مکمل پابندی ہے اس پہ، وہاں سے کوئی چیز نہیں ہے جب تک وہ خود کوئی چیز نہ دیں، بلکہ وہاں فورن میڈیا میں جو افغان کام کرتے ہیں ان سے دوستیاں بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں،
تو ان سے کبھی کبھی بات ہوتی ہے تو وہ بھی مطلب ہے کہ رجوع تو کرتے ہیں ان کو کمنٹس کے لیے، لیکن ان کو کمنٹس نہیں ملتے، تو کلیئرٹی جو بہت واضح صورتحال سامنے نہیں آتی، لیکن نقصان بالکل ان کا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کسی سٹیج پہ تو چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن ان کے واٹس ایپ گروپ میں بھی اکثر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل نہ کوئی تصویر شیئر کرے گا، شیئر کرے گا، نہ کوئی بات کرے گا، نہ کوئی کیجولیٹیز کی بات کرے گا۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے کہ آپ ایگزیکٹ جو وہاں پر نقصان ہوا ہے اس کا، لیکن ملٹری میرے خیال میں کندہار چونکہ ان کا ایک اسپریچول ہیڈ کوارٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پھر ننگرہار جو کہ بڑا شہر ہے وہاں جو فوجی، پھر باگرام سب سے اہم ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار باگرام کی لینے کی بات کرتے تو اس وقت اس کی اہمیت ہے نا، تو وہاں ہوا ہے۔ پھر پکتی کا جو باگرام ایئر بیس کو کتنا نقصان پہنچا ہے، یہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ بھی تو مشکل ہے، لیکن نقصان ان کو پہنچا ہے۔ میں اس طرح کہہ رہا کہ ایگزیکٹلی بڑا مشکل ہے کہ آپ پورا معلومات لیں۔ وہ جن اکاؤنٹس کی آپ بات کرتے ہیں تو ایک چیز یہ بھی سامنے آئی تھی کہ وہ جو باگرام ایئر بیس پہ حملہ کیا پاکستان فضائیہ نے، وہ اس لیے کیا کہ کوئی اس طرح کی اطلاعات مل رہی تھیں کہ بھارت موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں کوئی کمک پہنچا سکتا ہے۔ بھارت کا رول جو ہے نا، یہ جو آج کل سلسلہ ہو رہا ہے نا یہ والا افغان طالبان، یہ تو کسی کی توقع نہیں تھی نا۔ ہاں بالکل، انڈیا کی ایک خواہش رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان اور طالبان کے درمیان ایک دراڑ آ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان نے کنٹرول کیا افغانستان کو، انڈین سفارت خانہ بند تھا، 4 قونصلیٹ ان کے جو افغانستان میں ہے وہ بند تھے۔ جولائی 2022 پہ انہوں نے سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کیا، اور وہ بھی ٹیکنیکل چھوٹی ٹیم بھیجی ہے۔ اب تو معاملات ابھی ذرا زیادہ ان کے قریب ہو گئے۔ تو یہ ان کی خواہش تھی کہ کس طریقے سے ان کے درمیان وہ، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اب معاملات ان کے خراب ہو گئے ہیں اور کوئی پیچ اپ کا امکان، ظاہر بات ہے ڈپلومیٹ اور ایک سوچ تو ہوتی ہے نا ہر جگہ پہ، حالات کو دیکھتے ہیں نا، تو جب ان کو معلوم ہوا کہ اب معاملات خراب ہو گئے تو وہ آہستہ آہستہ گھس گئے افغانستان میں، اور جولائی 2022 تک تو وہ آؤٹ تھے۔ تو ان کی یہ خواہش تھی اور ان کی یہ کوشش بھی تھی، اور انہوں نے اپنی طرف سے اس کے لیے کام بھی کیا ہوگا۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف وہی ایک فیکٹر ہے، ہمارا مسئلہ تو ظاہر بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا، پولیٹیکل لیڈرشپ کا، ملٹری لیڈرشپ کا تو ایک ہی موقع ہے کہ آپ یا طالبان کو لیں، پاکستانی گروپس کو لیں، ٹی ٹی پی، یا آپ ہمارے ساتھ لیں، تو وہ تو بڑا ایک کلیئر میسج ہے ان کو۔ اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ جاری رہتے ہیں، یا کیوں افغانستان میں اب جنگوں کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہاں بالکل، 45 سال اگر آپ جنگوں میں گزاری ہے، قوم جو ہے وہ بھی تو نہیں چاہے گی۔ تو ٹھیک ہے پاکستان سے لوگ ناراض ہو گئے، لیکن جنگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے، جنگ تو تباہی ہے نا۔ تو انڈیا تو خوش ہے اس معاملات پہ، اس لیے صرف انڈیا کا بیان آیا ہے۔ یہ ایک طالبان کبھی کبھی کہتے ہیں نا، آج انہوں نے وہ پریس کانفرنس جو میں ذکر کر اس میں گلہ کیا سلامتی کونسل سے کہ وہ وہ نہیں کر رہے، ہم اس کی اہمیت ہماری نظر میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے پالیسیوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ ہماری، اور دنیا میں کتنے اور مسئلے، اب جو ایران کا مسئلہ ہے، اب دنیا کا فوکس سارا اس طرف ہے، تو لہٰذا، اور بلکہ یہ ٹھیک بھی نہیں ہے افغانستان اور ہمارے لیے بھی کہ جب فوکس اس طرف ہو گیا تو آپس میں تو ہم نہیں بن سکے، ثالث بھی ابھی تک ناکام ہے، تو یہ تو اگر یہ صورت رہی تو مطلب نقصان زیادہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو پاکستان کے ساتھ محاذ آرائی ہے، اس حوالے سے طالبان کے جو مختلف گروپ ہیں، ظاہر وہاں دھڑے بندے بھی ہیں نا، ملا عمر کے صاحبزادے بھی ہیں، سراج الدین حقانی کے صاحبزادے بھی ہیں، تو وہاں بھی مختلف سوچ پائی جاتی ہے کوئی، یا وہ یکسو ہیں اس حوالے سے ایک پیج پہ ہیں؟ میں جب مطلب یہ تازہ صورتحال، اس صورتحال سے پہلے میں جب جاتا ہوں، میں تو تقریباً 8-9 مرتبہ طالبان آنے کے بعد بھی گیا ہوں، ملاقاتیں ہو جاتی ہے جب آپ جاتے ہیں، جس طرح آپ بنگلہ دیش گئے تھے تو آپ کی تو ملاقاتیں لوگوں سے ہوئی ہوں گی، تو ملاقاتیں ہو جاتی ہے اور اندازہ بھی آپ کو ہوتا ہے کہ وہاں سوچ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میجارٹی یعنی پاکستان کے وہ دشمن نہیں ہے، لیکن اگر آپ دشمن نہیں ہے اور پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ملک ہے، تعلق بھی اچھا ہونا چاہیے، لیکن پھر پاکستان میں طالبان آنے کے بعد 60% جو حملے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، 3000 سے 3200 کے لگ بھگ پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس طالبان آنے کے بعد۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہے، اور روزانہ ایسا کوئی دن ہے کہ جس میں حملے نہ ہو، تو لہذا وہ لوگ جو ظاہر بات ہے وہ دشمنی تو نہیں چاہتے نا، اگر آپ دوستی پاکستان سے چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں
یہ ان کے فیور میں ہے. جتنا پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کی زیادہ، تو پاکستان چونکہ آپ بڑا ملک ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، ان کا 4 کروڑ کی آبادی ہے، آپ کی پروڈکشن بھی زیادہ ہے، آپ کی یہاں پہ سب کچھ زیادہ ہے. اب ایکسپورٹس ہمارے 33% ان کو بڑے تھے گزشتہ سال 6 مہینوں میں، ان کے بھی 16 تھے. یعنی پاکستان جو اگر ہم اس طرف چلے جائیں تھوڑے سے، یعنی کنیکٹیویٹی بھی ہو یا تجارت ہو، ہماری 33% بڑی ہے گزشتہ سال 6 مہینوں میں ایکسپورٹس، اور ان کے 16%. تو آپ دونوں ملکوں کو دیکھیں نا، آبادی کو دیکھیں، ان کی وہ صلاحیت دیکھیں پروڈکشن کی، پیداوار کی، تو یہ تو ان کے فیور میں تھا کہ پاکستان سے ان کا اچھا تعلق ہو. اچھا، بائیلیٹرل ٹریڈ کے علاوہ آپ کی پوری ٹرانزٹ جو ہے پاکستان کے تھرو ہو رہی ہے، وہی بند ہو گئی. تو لہٰذا پھر کافی پروجیکٹس ہے، ٹاپی پروجیکٹس ہے، کاسا 1000 بجلی کا پروجیکٹ ہے، پھر ابھی جو پاکستان افغانستان ازبکستان کے ٹرین کے لیے جو، تو لہٰذا ان کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر وہ پاکستان جس نے سب سے پہلے سفارت خانہ آپ کے حوالے کیا، جس نے 6 پڑوسی ممالک کا ایک گروپ بنایا، جس نے دسمبر میں اسپیشل OIC کی میٹنگ اسلام آباد میں کرائی، اور جو بار بار دنیا سے کہتا تھا کہ طالبان کے ساتھ آپ انگیج کریں، ان کو اکیلے نہ چھوڑیں، پھر جو $9 ارب ان کے منجمد تھے، پاکستان اس کی آواز اٹھاتا تھا. تو لہٰذا یہ چیزیں اگر پاکستان، صرف اس میں ایک وجہ تھی کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو، افغانستان کی نئی حکومت بنی ہے، 20 سال لڑائیاں ہوئی، تو اب افغانستان کو ترقی کرنا چاہیے، یہ ان کو دیکھنا پڑے گا. صحیح. چلیں طاہر صاحب، یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ویلکم بیک ٹو MBG اسپیکس. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاک افغان کشیدگی کا منطقی انجام کیا ہوگا، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب، سینئر جرنلسٹ. طاہر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال نہ ان کے حق میں ہے نہ ہمارے حق میں ہے، بہتر ہے، اور عوام بھی جو ہیں وہ وہاں کے جنگ نہیں چاہتے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو حملے کیے گئے، پہلی دفعہ یوں ہوا کہ اس میں زیادہ جو فوکس ہے وہ قندھار کی طرف رہا، جو ان کا مرکز ہے. کیا اس کا کوئی خاص مطلب لیا جا سکتا ہے؟ اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی دھڑے بندی ہے کہ طالبان کا کچھ دھڑے جاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی نہ ہو، یہ ہمارے حق میں نہیں ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی بات ہے؟ بالکل ہے، یہ اچھا ہوا آپ نے خود ہی اس کی تحقیق بھی کی ہے. بالکل میں نے یہ سنا ہے، بلکہ مجھے کچھ دن پہلے ایک پاکستانی بڑے اہم ذمہ دار نے بتایا. لیکن پھر سوال تو آپ بھی پوچھیں گے، میں نے بھی اس سے پوچھا تھا کہ اگر یہ والی سوچ ہے تو پھر تو فیصلے تو قندھار سے ہوتے ہیں. تو پھر مجھے اس نے کہا کبھی کبھی تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں نا، اگر آپ کو کوئی ذمہ دار بھی بات کرے. بالکل 100% تو ہم تو انسان ہیں نا. تو میں نے اس سے پھر سوال کیا کہ چلو مان لیا آپ کی بات. 3 لوگوں کا اس نے نام بتایا تھا، اس میں طالبان کے امیر بھی تھے کہ وہ پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور وہ اس کے خلاف ہیں چیزوں کے. پھر میں نے کہا کہ اچھا وہ ہے تو پھر اس نے کہا کہ وہ کچھ چیزوں میں پھر اختیارات محدود ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ اس کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ طالبان امیر کے اختیارات تو محدود تو نہیں ہیں، وہ تو لامحدود ہیں. تو بہرحال میرے خیال میں ہم اس میں نہ ہی جائیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کی ایک حکومت تو ہے نا، وہ اختلاف تو ظاہر بات ہے کچھ چیزوں پہ تو سوچ تبدیل ہوتی ہے. لیکن یہ ان کو دیکھنا پڑے گا. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نے صحافتی بددیانتی نہیں کرتی. جی بالکل، اور وہ فیکٹ بھی ہے. اب یہ اسے تو آپ میرے ساتھ اگری کریں گے نا کہ طالبان حکومت میں جو موجودہ وزیر داخلہ ہے، اس نے تو TTP اور پاکستان کی مذاکرات کی میزبانی تو کی ہے نا. عمران خان صاحب کی حکومت میں اس وقت پالیسی یہی تھی کہ ان کے ساتھ بات کرنی ہے، تو مذاکرات تو ناکام ہو گئے، پھر ریاست کی پالیسی تبدیل ہو گئی. تو اگر افغان طالبان اس وقت مذاکرات کر رہے تھے اور مذاکرات ناکام ہو گئے، وہ دلائل تھے، دونوں کے شرائط سخت تھے، تو افغان حکومت کی ابھی یہاں پر ان کا وہ ہے نا، ان کا امتحان ہے کہ اور یہ مذاکرات وہ خود نہیں کرتے. افغان طالبان کی پالیسی ہے کسی بھی مخالف گروپ سے وہ مذاکرات نہیں کرتے، بیٹھتے بھی نہیں. ہمارے تو پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. یہاں تو ایک سسٹم ہے نا، ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، کمزوریاں ہوتی ہے، وہ تو بالکل نہیں، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگر آپ اس پالیسی کو اپنا رہے جو طالبان نے آ کر کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. حکمت یار ابھی ملیشیا میں ہے، ٹھیک ہے، اور کرزئی صاحب گھر تک محدود ہیں. عبداللہ صاحب کو تھوڑی سی
جانے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کرزئی کو بھی دیتے ہیں. اچھا. نہیں کہ ہاں حامد کرزئی بھی جرمنی گیا تھا. عبداللہ زیادہ وقت کے لیے ہوتا ہے, اس کی فیملی بہت پہلے سے انڈیا میں ہے, اب نہیں ہے طالب, بہت پہلے سے, وہ 3-4 مہینے وہاں ہوتا ہے. تو اگر صورتحال وہی ہے تو پھر وہ جو پالیسی آپ نے بنائی ہے تو وہ دوسروں کو آپ حق دیں نا, کیونکہ ساورن اسٹیٹ تو ہوتا ہے نا, فیصلے تو وہ اپنے اس پہ کریں گے. تو اگر پالیسی اسٹیٹ کی تبدیلی کی, ہاں یہ ضرور ہے جو مذاکرات ہمارے طالبان حکومت کے ساتھ دوحہ, استنبول اور ریاض میں ناکام ہو گئے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان اب کہتا ہے کہ اب ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور موقف پاکستان کا کیا ہے کہ ان کو روکو, ان کو کام کرنے کی اجازت نہ دو, ان کو جیلوں میں ڈالو, ان کو اسلام آباد پاکستان آنے سے روک لو. پاکستان یہ کہتا ہے, اور ان کو سوچنا پڑے گا کہ جن گروپس کا, جو گروپ پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں, کیا وہ اقوام متحدہ کا جو ان پہ پابندیاں نہیں ہیں, وہ گروپ میں شامل نہیں ہیں, اس گروپ میں شامل, تو لہٰذا ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو حالات تبدیل ہوئے ہیں اس میں زیادہ رول کس کا ہے. اچھا یہ بتائیں, یہ جو حملے ہوئے اس دوران کوئی طالبان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں کوئی اہم لوگ بھی کوئی مارے گئے, ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے, یا اگر نہیں ایسا ہوا تو کیا پاکستان نے دانستہ طور پہ ایسی کوئی کوشش نہیں کی تاکہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ جائیں؟ آپ کو یاد ہوگا جب ایران کے ساتھ پہلے اسرائیل کی لڑائی ہوئی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات کی تھی کہ ہم نے ایران کے جو مذہبی پیشوا ہے ان کو, مطلب ہے کہ ان کو منع کیا تھا اسرائیل کو. یہ ویسے میں آپ کو آپ کی بات کو, تو پھر اس دفعہ ان کا فیصلہ ہوا ہوگا کہ ابھی ان کو نہیں چھوڑنا, تو انہوں نے کر لیا ہے, اور جیسا بھی ہوا وہ پھر الگ بات ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا اس وقت جو ہے افغان طالبان مینلی ان کی لیڈرشپ ٹارگٹ ہے. افغان پاکستان یہ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی نظر میں یہ جو ملٹری ان کے انسٹالیشن ہے اس سے شاید خطرہ ہو سکتا ہے, تو یہی پاکستان کر رہے ہیں. لیکن جنگ جو ہے نا, میں اور آپ تو صحافی ہیں, بالکل, تو ہم تو جنگ کے حامی ہو ہی نہیں سکتے ایسے, بالکل. اور دوسری بات ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے یہی جو صورتحال ہے نا, یہ مستقبل کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. میں اور آپ تو کل نہیں ہوں گے نا, تو لہٰذا ان کو بھی دیکھنا پڑے گا یہاں پالیسی سازوں کو کہ کس طریقے سے ہم اس معاملے کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو یعنی وائنڈ اپ کرے. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پاکستان اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اور کبھی کبھی میرا امیر خان متقی صاحب کو سنا جب وہ انڈیا میں تھے کہ دیگر ممالک کو تو کوئی شکایت نہیں ہے, ازبکستان کو نہیں ہے, ایران کو نہیں ہے, تاجکستان کو نہیں ہے, ازبکستان کو نہیں ہے, تاجکستان کو تو خیر ہے, چین کو نہیں ہے. تو میں تو خیر حق نہیں رکھتا کہ میں ان کے بیان پہ کوئی وہ کروں, تنقید کروں, لیکن ایک سوال تو بنتا ہے کہ ازبکستان میں کتنے لوگ مرتے ہیں روزانہ, چین میں کتنے لوگ مرتے ہیں روزانہ. ازبکستان میں آپ بھی گئے ہوں گے, میں بھی گیا ہوں, وہاں تو کسی گھر میں پستول بھی نہیں ہے. ایسے ہمارے وہاں پر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے پاکستانی, وہ کہتے ہیں جب ہم میڈیکل سے فارغ ہوتے ہیں تو وہاں پر جب ہم ہوتے ہیں نا, یہ کس کو کیا کہتے ہیں, وہ ہاؤس جاب, وہ ہم کہتے زخمی نہیں آتا, پھر ان کا نظام ذرا اور بھی ٹھیک ہوتا ہے نا. تو لہٰذا وہ لڑائی اگر وہاں ہوتی چاقو سے ہوتی ہے, تو وہاں تو معاملہ نہیں ہے نا. ہاں ازبکستان کے لوگ افغانستان میں ہے لیکن وہ کنٹرول ہے. چین کے مشرقی ترکستان اسلامک موومنٹ کے لوگ وہاں ہیں لیکن وہ کنٹرول ہے. تاجکستان پر 2 حملے ہوئے لیکن ان کی, تو لہٰذا طالبان کو دیکھنا پڑے گا. آپ نے جو بات کی ہے ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں وہ صحیح ہوگی, لیکن پاکستان کے خدشات جنون ہیں. روز یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, اسی کی بات کرتا ہوں نا کہ وہ لوگ مرتے ہیں. تو لہٰذا ان کو دیکھنا پڑے گا, اور یہ بھی دیکھیں کہ جو آپ کا ایک ہمدرد ملک تھا وہ اس حالت پہ کیوں پہنچا. اور یہ جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دی, تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال تو جو طالبان لیڈرشپ ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہے, لیکن اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو مستقبل میں وہ لیڈرشپ جو مسائل پیدا کر رہی ہے اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. جنگوں میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا, جنگوں میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اور جنگ تو ختم پاکستان کے اندر گروپس نے تو ختم نہیں کی نا, ٹی ٹی پی یا دیگر گروپس نے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ والا سٹیج آ جائے گا, کیونکہ کافی ساری کوششیں ہو رہی ہے. یہ معاملہ اگر یہ ایران والا سلسلہ نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس تھی نا, سفارتی, جو سعودی عرب کے اور ترکی کے اور ازبکستان اور ان لوگوں نے کچھ کوشش شروع کی تھی, تو لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو جنگوں میں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان ان کی لیڈرشپ کے پیچھے جائیں گے. صحیح. اچھا, یہ ٹی ٹی پی کی اگر ہم بات کریں تو ٹی ٹی پی کے کیمپ یا ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ یہ افغانستان کے کن علاقوں میں ہے, اور ابھی یہ جو
پاکستان نے کارروائی کی، ہمیں بتایا گیا کہ کوئی 34-35 کلومیٹر اندر تک افغانستان کا علاقہ جو ہے وہ افواج پاکستان نے اس کا انتظام سنبھال لیا ہے. یہ وہی علاقے تھے جہاں پہ ٹی ٹی پی کے کیمپ ہوا کرتے تھے؟ جو مسئلہ زیادہ پاکستان کو ہے وہ جو مشرقی صوبے ہیں جی، جو جنوبی بھی ہے، یعنی کیونکہ آپ اس جغرافیہ کو بھی سمجھتے ہیں. تو جو پاکستان کے قریب ہے، مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، مشرقی ہے ننگرہار ہے جو ہمارے خیبر کے ساتھ لگا ہوا ہے، پھر کنڑ ہے جو عیسائی باجوڑ کے ساتھ لگا ہوا ہے، نورستان تھوڑا سا پھر دور لگتا ہے. پھر آپ جائیں شمالی وزیرستان، اس سائڈ پہ خوست ہے. آپ جنوبی وزیرستان جائیں تو اس طرف پکتیا ہے، پکتیکا ہے. پھر آپ اس طرف جائیں جنوب میں جائیں افغانستان کے جنوب میں تو وہاں پر کندہار ہے، ہیلوند ہے، ارزگان ہے، زابل ہے. تو یہ جو ہے اس سائڈ پہ مطلب ہے کہ زیادہ چونکہ بارڈر کے ایریاز ہے تو یہ سوچ ہے کہ زیادہ لوگ یہ انہی ایریا میں ہے، ٹی ٹی پی کے لوگ یا دیگر جو حافظ گل بہادر گروپ ہے. اور یہ تو وہی علاقے نہیں آپ بتا رہے جہاں پہ افغان طالبان کا زیادہ اثر و رسوخ ہے؟ پورا کنٹرول ہے، پورا کنٹرول ہے. اور ماضی میں امریکہ کے خلاف جو وہ لڑتے تھے جی، تو یہی ان کا اسٹرانگ انہی علاقوں میں زیادہ ان کا تھا. یہ تو پہاڑی سلسلے بھی ہے اس میں اور پلین ایریاز بھی ہے، تو وہاں ان کا اس لیے تو جنگ کے دوران تو کافی سارے علاقے طالبان کے کنٹرول میں رہے، خاص کر یہ گاؤں اور یہ جب تو اب تو ان کا مکمل کنٹرول ہے. اب تو جو چاہتے وہ کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی ایسا میں یہ سمجھنا یہ چاہ رہا تھا دراصل کہ یہ جو علاقے آپ بتا رہے ہیں اس مکمل طور پہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، یا تو ایسے علاقے ہونا کہ جہاں جو آپ کہیں کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں؟ نہیں، سارے ہیں. ٹھیک ہے، سارے ہیں جناب، ایک انچ ان کے کنٹرول میں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کی منشا مرضی کے بغیر نہیں، مرضی یہ تو خیر میں نہیں کہوں گا کہ وہ ان کو پش کرتے ہیں یا ان کو انکریج کرتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہیں تو ایک بات تو وثوق سے کہی جا سکتی ہے، اگر وہ چاہیں تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کو ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے افغان سے ان کو ہم نے کنٹرول کیا ہے، ہم نے ہزاروں کو جیلوں میں ڈالا، اور یہ بات ان کی درست ہے. لیکن وہ بھی شروع میں شاید ذرا مؤثر تھا. اب پاکستان آپ دیکھتے ہیں نا، جب بھی کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے ادھر تو پاکستانی اس کا نام بھی دیتے ہیں جو حملہ کرتا ہے کہ یہ افغان ہے اور یہ فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں جگہ کا ہے، ساری ڈیٹیل. تو لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے، انہوں نے کوشش بالکل کی ہے، اس طرح ٹی ٹی پی کو بٹایا، پھر بعد میں اپنے لوگوں کو پکڑا. اور ابھی میں تقریر سن رہا تھا سراج حقانی کی خوست میں اسی جمعے کو جو ابھی جمعہ گزرا ہے کہ ہم نے ہزاروں لوگ اس میں ڈالے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. لیکن پاکستان میں تو معاملات ہو رہے ہیں نا، اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ ان کا سارا کچھ وہاں سے بنتا ہے. تو میرے خیال میں بیانات جو ہے، بیانات تو مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل تو پریکٹیکل سٹیپس لینا ہے. جی بالکل. تو وہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغان جو شہری ہیں ان کو ہم نے روک لیا ہے، تو جو پاکستانی طالبان ہیں یعنی جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پناہ گاہیں تو وہاں پہ موجود ہیں؟ پاکستان یہی کہتا ہے کہ ان کی پناہ گاہیں وہاں پہ ہے. یہی اسی لیے سے تو مسئلہ ہوا ہے. یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ کس لیے ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے تو ہو رہی ہے کہ میں سر ہم نے بار بار کہا کہ اگر پاکستان کا یہ موقف کہ سارا نظام ادھر ہے، ان کی لیڈرشپ ادھر ہے، ان کی شورا ادھر ہے، وہ تشکیلیں ادھر سے آتی ہے. ٹھیک ہے، افغان طالبان کہتے ہیں کہ نہیں وہ پاکستان میں ہے، اور وہاں پر میں وہ کہتے ہیں نا پشاور میں حملہ ہوتا ہے، میں تو ذمہ وار نہیں ہوں. تو لیکن پاکستان اس لیے جنگ بندی کا جو ابھی پاکستان تشریح کرتا ہے، جنگ بندی جو ہوتی ہے ہمارے، وہ کہتے ہیں جنگ بندی روایتی وہ نہیں ہوگی، ہماری جنگ بندی وہی ہوگی کہ پاکستان میں حملے نہیں ہوں گے. اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کے بقول وہ معاملہ ادھر سے ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے طاہر صاحب، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ایم بی جی اسپیکس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی لڑائی کے بارے میں کہ اس کے حوالے سے مستقبل میں کیا امکانات ہیں، کیا ہو سکتا ہے. تو طاہر صاحب اس کا حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اگر یہ جو ایران والا معاملہ نہ ہوتا تو کچھ دوست ممالک مل کے کچھ ثالثی کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کہتی ہے کہ ہم کوئی روایتی جنگ بندی نہیں ہوگی جب تک اس مسئلے کا مستقل حل کوئی نہیں نکلتا. یہ میسج پاکستان کا طالبان کو ان ثالثوں کی موجودگی میں پہنچا ہے. اور میں نے جو سنا ہے سعودی عرب کا معاملہ بڑا مؤثر ہے، لیکن جب تک کوئی تو برداشت نہیں کرے گا نا اگر یہ والی صورتحال جاری رہتی ہے اور اس میں بھی آپ کہیں کہ یہ یا وہ، تو اس طرف معاملہ آہستہ آہستہ جا رہا تھا. لیکن یہ جو سعودی عرب کا ڈیلیگیشن ابھی کابل گیا تھا اور 3 فوجی ہمارے رہا ہوئے، تو اس کے بعد ایک جنگ سے پہلے کی بات ہے، اب یہ جنگ سے پہلے چند دن پہلے کی بات ہے.
تو ایک سوچ پیدا ہوئی تھی شاید انہوں نے رہا کر دیے تو پاکستان بھی کچھ اعتماد سازی کے اقدامات لیں. تو باجوڑ میں بڑا حملہ ہوا ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ. پھر کرنل آپ کے ہمارے شہید ہوئے وہاں پہ. تو پھر یہ واقعات آپ کی ساری ان کوششوں کو وہ ڈاؤن کر دیتی ہے, خراب کر لیتی ہے. تو پھر یہی ہوا اور یہ جو موجودہ صورتحال یہ بن گئی ہے. کوششیں اب بھی ہو رہی ہے لیکن ایران کی وجہ سے ایران پہ حملہ ہوا تو فوکس آپ کی ہوتا ہے. میں نے سنا تھا جب یہ ترکی کے وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو فون آیا تھا اور افغان وزیر خارجہ کو گیا تھا طالبان وزیر خارجہ کو, تو ترکی نے پھر اظہار کیا تھا اس دفعہ کہ ہم دوبارہ اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور دوست ممالک سے مشورہ کرتے. لیکن پھر یہی جنگ شروع ہو گئی. تو معاملہ تو ابھی میرا نہیں خیال کہ وہ جلدی صورتحال واپس ہوگی, تو وہ ابھی پیچیدگیاں رہے گی. اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو اکثر یہ تنقید بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ جی وہاں سے اگر خودکش بمبار آ رہے ہیں, کوئی دہشت گرد آ رہے ہیں تو آپ روکتے کیوں نہیں؟ تو یہ جو بارڈر ہے چاہے آپ فینس لگا لیں جو مرضی کر لیں, کیا وہاں سے کوئی در اندازی روکی جا سکتی ہے؟ مشکل ہے, اس وقت روکی جا سکتی ہے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ صورتحال اتنا جب پیچیدہ نہ ہی بھی تھی. مجھے یاد ہے کئی مرتبہ بارڈر پہ ہم 2-3 مرتبہ گئے تھے. تو اس وقت جو ہے پاکستان یہی کہتا تھا کہ یہ جب امریکیوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی, کیونکہ مسئلہ تو ہمارا اس وقت بھی تھا نا. تو یہ ہمارا موقف تھا پاکستان کا کہ ہم نے تو یہاں پر باڑ بھی لگائی, سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہم نے چیک پوسٹیں بھی بنائی کہ 2600 کلومیٹر بارڈر ہے, اور قلعے بھی بنائے ہیں ہم نے, وہ دیکھے بھی ہیں. لیکن یہ اس وقت مؤثر ہوں گے جب اسی طرح کے اقدامات اس سائڈ پر, یہ اس وقت بھی ان کا ڈیمانڈ تھا. اب طرفہ تماشا دیکھیں, ایک دور میں یہ شکایت تھی کہ ادھر سے لوگ ادھر جاتے ہیں, اور اس وجہ سے ادھر سے ادھر بمباری ہوتی تھی. تو اب اس کے بالکل الٹ ہے. جی, تو جب تک اس سائڈ پہ اقدامات نہ ہو, اور جس طرح پاکستان کہتے ہیں کہ تشکیلیں آ رہی ہے ان کی, یعنی گروپس آ رہے ہیں, تو پھر تو مسئلے کا حل نہیں ہے. تو ہاں وہ افغان, یہ بات میں نے کئی مرتبہ کی بھی ہے اور یہ میں نے سنی ہے کہ بلکہ میں نے پاکستانیوں سے یہ بات سنی جو مذاکرات کا حصہ رہے ہیں ماضی میں. تو وہ کہتے تھے کہ وہ ہم سے, جب ہم ان سے کہتے کہ آپ ان کو روکو, کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی باڑ بھی آپ نے لگائی ہے, آپ کی فوج بھی بڑی اسٹرانگ ہے, آپ کی ایجنسیاں بھی بڑی اچھی ہے, ڈرون ٹیکنالوجی بھی آپ کے, تو آپ کیوں نہیں روکتے؟ تو پاکستان تو کوشش تو کرتا ہے نا, لیکن جب کوششیں ڈبل ہو جائی تو پھر شاید معاملہ حل ہو. مجھے پتہ چلا کہ جب یہ مذاکرات ہوئے دوست ممالک کے توسط سے اور بات ہوئی ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, تو ایون افغان طالبان نے یہ بھی بات رکھی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو ہم ریلیکویٹ کرنے کے لیے, تو پاکستان نے اس حوالے سے بھی کمٹمنٹ کی. جی اس کی کچھ تفصیل بتائیے. یہ پتہ کیا ہوا, یہ مسئلہ آیا تھا. پھر ظاہر بات ہے کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نا. اگر آپ نے 6000 فائٹر ہے اور اس کی فیملی ملا کر کے تقریباً 40,000 لوگ ہیں, تو 40,000 لوگوں کے لیے اگر آپ نے گھر بنانے ہیں, اور پھر پشتونوں کے تو ذرا فیملی زیادہ بھی ہوتی ہے نا, تو اس وجہ سے اگر آپ گھر بنائیں گے تو کتنا پیسہ لگے گا اس پہ. تو پیسہ آیا تو پھر بعد میں ظاہر بات ہے پاکستان کے پاس بھی تو اتنا پیسہ نہیں ہے نا. لیکن پاکستان میرے خیال میں اگر یہ سلسلہ چل جاتا اور کچھ بالکل شورٹی ہو جاتی تو ممکن ہے کہ پاکستان خود بھی فائنانس کرتا, دوسرے لوگوں سے بھی کرتا کہ چلو یہ تھریٹ ختم ہونے کے لیے. لیکن اس سے پہلے تو ایسے اقدامات ہوں کہ کل اگر وہ لوگ وہاں شفٹ بھی ہوں تو یہاں تو آپ کو تھریٹ نہیں ہو نا, یہاں تو خطرہ تو نہ ہو. تو یہ مسئلہ بالکل آیا تھا, یہ مذاکرات میں آیا تھا, پاکستان نے انشور بھی کروایا تھا, کچھ لوگوں کو نے شفٹ بھی کیا تھا, لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوا. اچھا, یہ جو لڑائی ہوئی کچھ دنوں سے جاری ہے, اس میں آپ نے افغان طالبان کے حوالے سے تو بتایا کہ خاصا نقصان ہوا کابل میں, لیکن جو ٹی ٹی پی جو ہمارے لیے درد سر ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا, اس وجہ سے کتنا؟ میرے خیال میں وہ جو زیادہ ان کی خبریں نہیں آ رہی, پتہ نہیں چل رہا کیونکہ وہ اسکیٹرڈ ہے نا. زیادہ یہاں بھی تو زیادہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل, اگر یہاں پر ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال, میں نے اس پہ کئی مرتبہ مطلب کہ بات بھی کی ہے, انہوں نے بڑی اسٹریٹجی سے گزشتہ سال زیادہ لوگوں کو یہاں بھیجا. ٹھیک ہے, اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ وہاں پہ رہیں, واپس نہیں آنا, لڑیں اور مریں. تو آپ نے ڈی جے ایس پی آر کی جو اینول وہ دے رہا تھا کیجویلٹیز فگر اور یہ سارا کچھ, تو 2025 بڑا سخت سال تھا نا. تو یہ اسی اسٹریٹجی کی بیس پہ وہ لوگ زیادہ یہاں پر انہوں نے بھیجے ہیں, اور جگہ پر وہ موجود ہے, اب بھی موجود ہے جو حملے ہو رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی وہی ان کی اسٹریٹجی تھی. اچھا, اس پہ جو ہماری ریاست کہتی ہے فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان, تو ظاہر ہے اس میں ہماری تشویش یہ ہے حکومت کی, ریاست کی, اداروں کی, کہ بھارت جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہے اور بھارت کی بڑی مداخلت ہے, اور پھر ظاہر ہے
افغان طالبان کے وزیر خارجہ جب وہاں جا کے ملتے ہیں اور تصویریں آتی ہیں ساری، تو اس سے ان اندیشوں کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے. تو اس صورتحال کو خراب کرنے میں بھارت کا کتنا کردار ہے؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، بھارت اسی چیز اس دن کا انتظار کر رہا تھا، اور اس دن کے جو ابھی جو صورتحال ہے پاکستان اور طالبان حکومت کی، اسی کے لیے اس نے کام کیا ہے. وہ جو قریب ہوتا رہا نا طالبان کا، بھارت تو طالبان کو تو پسند نہیں کرتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مشترکات ہے بھارت کا اور افغانستان مسلمان ملک کا؟ کیا مشترکات ہے بتائیں نا مجھے. زبان کی مشترکات کوئی ہے؟ مذہب کی ہے؟ ثقافت کی ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو لہٰذا یہ ان کو دیکھنا، یہ جو بھارت ٹرانزٹ ٹریڈ ہو سکتی ہے، وہ نہیں ہے. تو یہی ہے کہ یہ ان کو دیکھنا پڑے گا، اور بھارت اسی انتظار میں تھا. بھارت نے اس میں اپنا ایک رول پلے کیا ہے بد اعتمادی کے بڑھانے میں. اور یہ جو امیر خان متقی کا انہوں نے 6 دن استقبال کیا نا، یہ وہ دل سے نہیں کر رہے تھے کہ وہ ان کو طالبان پسند ہے، طالبان کی آئیڈیالوجی ان کو پسند ہے. تو لہٰذا ان کو یہی تھا کہ کس طریقے سے دنیا کو وہ بتا دیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، اور یہ تو طالبان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا اصل دوست و دشمن کون ہے، اور یہ حالت کیوں پہنچے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح سے یہ اگر کچھ سفارتی حل اس معاملے کا نہیں نکلتا، یہ بھی ایک باتیں ہو رہی ہیں کہ ظاہر طالبان کی کوئی ایکسیپٹنس تو نہیں ہے پوری دنیا میں، پاکستان کے علاوہ کوئی انہیں قبول نہیں کرتا. تو کوئی وہاں رجیم چینج بھی ہو سکتی ہے اگر یہ صورتحال آگے بڑھتی ہے اور عالمی برادری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے؟ میرے خیال میں رجیم چینج کا پاکستان کا ابھی کوئی وہ نہیں ہے. اور میرے خیال میں ایک اور بات میں کروں کہ یہ رجیم چینج وغیرہ سے ہمیں دور رہنا چاہیے. افغان جانے، ان کا کام جانے، جس کو لاتے ہیں جس کو نہیں لاتے، اور ہمارے اپنے بھی کافی سارے مسائل ہیں، تو یہ افغانوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. لیکن میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا، افغان ضرور یہ سوچیں گے کہ مہاجرین کا واپسی کا فیصلہ کیوں طالبان حکومت میں ہوا. 5 مہینے ہونے والے ہیں، تمام تجارتی اور آنے جانے کے مسافروں کے راستے طالبان حکومت میں بند ہو گئے. لڑائی 2 مرتبہ طالبان حکومت میں ہوئی. تو یہ، اور پھر ہزاروں لوگوں نے شادیاں کی ہیں آپس میں، افغانوں اور پاکستانیوں نے. ظاہر بات ہے جب جنگ میں تو پھر آپ نہیں جا سکتے. پھر ویزے ابھی بھی پاکستان دیتا ہے، سفارت خانہ ویزا بھی دیتا ہے. 2-3 دن سے تو یہ حالات کی وجہ سے تھوڑا سا ویزا نہیں ہو. افغان یہاں تعلیم کے لیے بھی آنا چاہتے ہیں، افغان یہاں صحت تجارت تو ان کے جس طرح تجارت کا مرکز ان کا افغانستان پاکستان ہے نا، ان کے لیے دنیا کی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جب ہمارے لوگ کبھی کبھی آپ بھی سنتے، میں بھی سنتا ہوں کہ بھائی بلڈ اور ٹریڈ اکٹھا نہیں ہو سکتا. تو یہ عوام خود بخود سوچیں گے کہ بھائی یہ کیوں، یہ کیا ہو رہا ہے. تو طالبان کا امتحان بھی ہے کہ جنگیں تو چلو ختم ہو گئی، لیکن دوبارہ کیوں شروع ہوئی. اور دوسری بات ہے کہ یہ والی صورتحال کیوں پیدا ہوئی. یہ جو تجارت بند، لوگوں کا آنا جانا بند، اسٹوڈنٹ کے لیے بھی مسائل. حالانکہ جنگوں میں آپ عام عوام کو پلیز اس کو تنگ نہ کریں. اگر اسٹوڈنٹ یہاں پڑھ رہے ہیں، اسکالرشپ پہ اسٹوڈنٹ آئے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان حالات کے باوجود ابھی تک کوئی ہم نے ایسی خبر نہیں سنی کہ کسی کو کوئی پریشانی ہو جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اچھا صحیح، وہ ہے. چلے اگر ہے تو نہیں ہونی چاہیے. اچھا عوام کا تو طاہر صاحب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ عوام ظاہر ہے وہاں کیا سوچ رہے ہیں. اگر کوئی انہیں تحفظات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو وہاں چونکہ ماحول اس طرح کا نہیں ہے تو اس کا اظہار وہ نہیں کر پا رہے لوگ. لیکن حامد کرزئی صاحب کی جو ٹویٹ آئی تھی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حامد کرزئی صاحب سے میں ملا بھی ہوں، ماضی میں کابل ہی میں ملا ہوں. وہ اس ٹویٹ میں آپ ایک بات دیکھ لیں. وہ ٹھیک ہے، کنڈیمنیشن بھی مذمت بھی کرتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے، ناراضگی بھی، لیکن وہ ساتھ ایک بات کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھی ہمسائیگی اور سیولائز لفظ وہ ضرور استعمال کرتے ہیں، ہم وہ تعلقات چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک راستہ چھوڑا ہے، اور یہی حامد کرزئی ہوا کرتے تھے جو ناراض بھی تھے پاکستان سے. ہم بھی ان سے ناراض تھے کہ کس مرتبہ میں گیا لیکن وہ معاملات حل نہیں ہو سکے. پھر جب 2014 میں اقتدار دے رہا تھا نا اس کو، اشرف غنی صاحب کو الیکشن کے بعد، تو اس نے 2 سے گلے کیا. پاکستان سے گلہ کیا کہ انہوں نے مجھے طالبان سے مذاکرات کے نہیں بٹھایا، اور امریکہ سے بھی گلہ شکوہ کیا. تو ان کی وہ پاکستان افغانستان کو جوائنٹ ٹوینس کہتے تھے، ایک لحاظ سے آپ جڑواں کہے اس کو. تو حامد کرزئی صاحب کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان سے دشمنی، پاکستان سے خراب تعلقات یہ افغانستان اور افغانستان کے لوگوں کے بالکل بھی فائدے میں نہیں ہے. اور میرے خیال میں طالبان کے لیے اس میں ایک اچھا میسج بھی ہے. نہیں، وہ جو ٹویٹ ہے اس کا کیا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ ان کی نقل و حرکت
بھی ہاں محدود ہے. ہاں نہیں وہ تو ہے نا, وہ تو ظاہر بات ہے, طالبان کی ایک ان سے دشمنی رہی ہے, ان کے خلاف لڑے ہیں. تو کرزئی صاحب کبھی کبھی ٹویٹ کرتے ہیں, یہ جب ایجوکیشن خواتین کے حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, دیگر چیزوں کے حوالے سے, تو طالبان تو میں نے کہا نا وہ ذرا حساس ہے نا, تو وہ تو پھر نازک مزاج بھی ہے, تو اس وجہ سے ان پہ ریسٹرکشن زیادہ ہوئی ہے. صحیح. چلیں, بہت شکریہ طاہر بڑی صاحب. مہربانی. آپ نے گفتگو سنی طاہر خان صاحب کی, اور جس طرح طاہر صاحب نے جو ہے نشاندہی کی کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں نہ یہ افغانستان کے لیے بہتر ہیں نہ پاکستان کے لیے بہتر ہیں. پاکستان اور افغانستان ایک اچھے ہمسائے کی طرح جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں, یہاں پہ روز لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور جب تک افغان طالبان کی طرف سے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کی پشت پناہی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو تب تک اس مسئلے کا کوئی دیر پا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال غوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.